فیصل بوڈا صاحب، یہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک تحریک انصاف جنم لے رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں نظیم صاحب، سب سے بڑی تو بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم ایسی زبردست پارٹی، اس کا ایک زبردست لیڈر، ویژنری، بہادر، وہ پارٹی کہاں سے کہاں آئی ہے. سب سے بڑا تو رونا اور سب سے بڑی تکلیف دہ عمل تو یہ ہے، اور اس کو تباہ اور برباد کرنے میں خاص کیڑے، عام، سانپ سارے تھے. وہ اب قوم دیکھ بھی رہی ہے. کوئی قسمیں کھا کے، گولی کی بہانہ کر کے اگلے دن پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی رو کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، کوئی بھاگ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. جس وقت میں نکالا گیا تھا ندیم ملک صاحب، تب میری پارٹی بھی بہت تگڑی تھی. میرے چیئرمین صاحب تو اتنے تگڑے تھے کہ وہ ان کو نیچے دیکھ کے طرف سوچ بھی نہیں رہے تھے، اور میں تو ان کو بچانے کے لیے نکالا گیا، ان کی سیاست اور ان کی زندگی کو. باقی تو اپنی جان بچا کے ان کو پھینک کے بھاگ رہے ہیں. تو قوم سارا کچھ دیکھ رہی تماشا. تو یہ تو بہت انفارچونیٹ. ویسی ایک بڑا ماتم کا سما ہے کہ ایک اچھی پروگریسو پارٹی اتنی زیادہ جہانگیر ترین گر کی سکتی پارٹی ہے. کے اوپر رائے اتنے دیجیے نا. زیادہ جہانگیر گر ترین کے کی پارٹی کے اندر جو یہ لوگ جا رہے ہیں، آپ پوٹینشلی دیکھتے ہیں یہ ایک تھریٹ بنے گا تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میرا بھی ان کا ایک بڑا احترام اور عزت کا رشتہ ہے. بڑی 2018 نہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئی کین اونلی وش ہم گڈ لک کہ وہ جس جگہ چل رہے ہیں وہ ان کو وہاں کامیابی ہو. لیکن بائی اینڈ لارج دیکھیں، جو لوگ آئیڈیالوجی کے ساتھ چلے تھے، جو ان کے باپ دادا نے ہمارے پاکستان بنایا تھا، ہم اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں شمولیت کریں گے ہی تو ملک کی خدمت ہوگی. آپ بہت سارے لوگ شمولیت کر بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی جتنی میری بات ہوئی دوستوں سے، کولیگ سے جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، ان میں سے میجورٹی بائی اینڈ لارج جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات، فون پہ گپ شپ، ان کا احترام کرنے تک تو بالکل کھڑے میں. لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے تحت آئیڈیالوجیکل ورکر جو ہے وہ کوئی نئی پارٹی کے چھتو چھایا میں چلا جائے گا.